السلام علیکم مینگو لوگ یوٹیوب چینل پر جاوید حاضر خدمت ناظرین. آپ ایم کیو کے حوالے سے خبریں سننا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو ایم کیو کی خبریں بتاتے ہیں. ایم کیو کے جو رہنما تھے وہ آپس میں جب ان کی جب کلیش و تصادم کی اور خبریں چلی اس کے بعد باقاعدہ بعد میں فائرنگ بھی ہوتی ہوئی نظر آئی، آوازیں سنی گئیں. اس کے بعد کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ان میں بھرپور طور پہ تفریق ہو جائے گی اور یہ اپنے اپنے الگ الگ دھڑوں سے میدان عمل میں نکلیں گے اور دس پستا ہوں گے. مطلب تصادم چکے گے مگر بہرحال ہے کیونکہ بادشاہ اور رہنما جو ہے پاکستان کے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم چاہے کتنے ہمارے بڑے بڑے اختلافات ہو جائیں مگر ہم مخالفین کے لیے ایک ہیں، ایک ہی یکجا ہے. اب ان کی مخالفت اس وقت چل رہی ہے کہ نہ پارٹی سے، اس وقت ان کی مخالفت پیپلز پارٹی سے جو مطلب کرپشن ہے یا کراچی میں کام نہیں ہو رہا یا اس حوالے سے چل رہی تھی، اب وہ اس میں تبدیل ہو گئی ہے. جو محسن نقوی نے شوشہ چھوڑ دیا، اب اس میں یہ صوبے بنیں گے. اب آ رہی آواز کہیں سے 32 صوبے، کراچی صبح سے نکلے اتنے حصے، بلوچستان کے اتنے، پنجاب کے اتنے، تو یہ تمام باتیں معذرت چل رہی ہیں. تو اب اس میں یہ مزید اضافہ ہو رہا ہے ٹینشن میں، بیانات میں. وہ اس کو رہنے نہیں دیں گے، ہم اس کو نکال دیں گے، کو یوں کر دیں گے. تو یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اب اس صورتحال میں حالیہ ابھی پریس کانفرنس کی فاروق ستار نے، مصطفیٰ کمال نے، خالد مقبول نے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس میں. اب لوگ حیرت زدہ رہ گئے، مخالفین انگج پسندہ ہو گئی، یہ کیا، ہم تو سوچ رہے تھے یہ آپس میں لڑیں گے. تو یہ ایک جو مثال قائم کی، یہ انہوں نے اپنے پڑھے لکھے اور باشعور یعنی کہ جو اردو اسپیکنگ طبقہ، معرف طبقہ کا شعور کا یعنی کہ مظاہرہ کیا اور یعنی کہ بتایا کہ ہم ایک اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو پڑھی لکھی قوم ہے. لازمی اس سے ایک عوام نے اچھا پیغام بھی دیا اور ان ووٹروں کے پاس پیغام کیا جو ووٹر آپ کو ووٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا ایک سکون کا سانس لیا کہ بھائی، اور وہ ورکر جو آپ کا ورکر ہے اس نے بھی کہ جناب ہم کس طرح سے ہمیں انیس قائم خانی کے گروپ میں رہیں، مصطفیٰ کمال کے گروپ میں رہیں، یا فاروق ستار کے گروپ میں رہیں، یا مصطفیٰ کمال کے گروپ میں رہیں، یا خالد مقبول کے گروپ میں رہیں، یا تیسرے کوئی لندن والے گروپ کے ساتھ ہو جائیں. یہ لوگ پریشان تھے کارکنان کے ہم کدھر جائیں. اب اور عام عوام جو ہے وہ زیادہ پریشان کہ بھائی یہ صورتحال ہے، اب اس کو ووٹ دینا بھی ہے، نہیں دینا، کس کو دینا، کون سے. مگر انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف سمجھیں یا سندھ کی قوم پرست جماعتوں کے خلاف سمجھیں، انہوں نے بڑا احتیاط کر کے ایک سیٹ پہ بیٹھ کے ایک جگہ پہ پریس کانفرنس کی گزشتہ دنوں. تو اس سے یہ اس بات کا ماضی کرتی ہے کہ مخالفین کے لیے میں یکجا ہیں اور یہ ایک نیک شگون ہے اور ایک اچھی بات ہے ان کی سیاست میں، ان کی پاکستان کے پولیٹکس میں. مگر بہرحال یہ مخالفین کے لیے یکجا ہے. تو اس سے یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ یہ آپس میں آگے اس کے فیوچر بھی لڑتے رہیں گے. اب جو کہنے والے ہیں، جو کہتے ہیں، جو باتیں عام فہم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عارضی طور پہ یکجا ہوئے ہیں. ان کو یعنی کہ دوسری لینگویج میں کہنے کے ان کو کہیں سے پریشر آیا ہے تو ان کو کہا بھائی خاموش ہو جاؤ اور ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ. یہ وہ کہتے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں. اب تندو تیز بیانات وہاں سے اپنا وہ جو ہے صحیح یعنی ان کے بیان یہاں سے خالد مقبول، اور پھر یہ ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ جس سے عام عوام جو ہے ان میں خوف و ہراس کی لہر پھیل گئی. وہ جو انٹیریئر سندھ میں یعنی کہ جو اردو اسپیکنگ طبقہ رہتا ہے ان میں بھی ایک خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں ماضی کی طرح کوئی سندھی مہاجر فساد نہ ہو جائے، نہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، وسوسے کرنا سارے. تو بہرحال اس کا فوری طور پہ یعنی کہ یہ جو مطلب شوشہ چھوڑا ہے محسن نقوی صاحب نے، اس کو پوری طرح حکومت کو دھیان دینا چاہیے اور اس کا یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوگا، اس کا ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پہ ایک گول میز کانفرنس کریں، اس میں تمام لوگوں کو بٹھائیں. اب وہاں سے قادر مقصد بیان دے رہے ہیں، وہاں سے جی ایس ان کا کوئی دوسرا رہنما بیان دے رہا ہے، وہاں سے یار لطیف پلیدو بیان دے رہے ہیں، یہاں سے خالد مقبول بیان دے رہے ہیں، افاق احمد بیان دے رہے ہیں، وہاں سے لندن والے بھی. اب اس معاملے میں ایم کیو کے دھڑے بظاہر ایک نظر آتے، ایک آواز بول رہے ہوں، لندن ہو، کراچی ہو، یا کوئی اور کراچی میں ہی اور گروپ. تو اس طریقے سے اچھا وہاں جو ہے
ایک زبان بولی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی ہو یا یہ سندھ کے مختلف جڑوں، سندھ کی تقسیم برداشت نہیں کی جائے گی، سندھ دھرتی ماں ہے، اور اس طرح کے بیانات، تو آدمی یہ ایک فضا ایسی پیدا ہوتا جا رہی ہے کہ جب یہ کوئی ذرا سی بھی چنگاری اگر کہیں گری تو ایک آتش فضا ہو جائے گا اور آگ بھڑک اٹھے گی، پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے حکومت کو سنجیدگی سے اگر کوئی ایسا منصوبہ زیر غور ہے تو بٹھانا چاہیے تمام فریقوں کو آمنے سامنے، اور آمنے سامنے نہیں، آپ حکومت ان سے مذاکرات کریں تو اس کی روشنی میں راستہ نکالے۔ اگر واقعی پاکستان کے لیے سود مند ہے صوبے بننا تو اس میں نکالے، تو سندھی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، بلوچی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، کراچی والوں کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، یا کوئی اعتراض اگر ہے تو مطلب ان کو تو مطلب وہ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کو توڑ دیں گے ہم، مطلب سندھ ٹوٹے گا۔ تو یہ ایسی باتیں جو ہیں اس سے نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام اتحاد ہو گیا ان کے، یعنی کہ بظاہر مل گئے ہیں، یکجا ہو گئے ہیں اس موقف پہ، اور وہاں یعنی کہ ان کو یکجا ہو گئے ہیں، یکجا کر دیا گیا، اور وہاں پیپلز پارٹی اور جو دوسری ٹیم وہ ایک یک زبان ہے۔ پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت ہے جی، ادھر ایک الگ جماعت ہے، مگر قادر مقصد بھی وہی بول رہا ہے، لطیف پڑی جو بول رہا ہے پیپلز پارٹی کے مدرا بھی یہی بول رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بظاہر تو یکجا ہیں سب، مگر بظاہر بکھرے بکھرے بھی ہیں، الگ الگ بھی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی بڑا، جیسے ہم نے بتایا، کوئی حادثہ پیش آئے، ہنگامہ کھڑا ہو جائے، ابھی کوئی معاملہ ہوا نہیں ہنگامہ، پھر حکومت کو کہنا پڑے کہ نہیں ابھی کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے، یہ اپنی حکومت کو جان چھڑا دے گی، مگر اس دوران میں جو لوگ دو تین نشانہ بن جائے، مار دھاڑ شروع ہو جائے، اور یہ وہ تو خطرناک بات ہے نا۔ اس سے حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے حکومت کو فوری طور پہ یہ جو نفرت پھیل لی ہے بالخصوص صوبہ سندھ میں، اس کو نوٹس لے، اور اس پہ بیٹھ کے کوئی پروگرام ہے تو اس کو بتائے، ان کو کون پرس رہنماؤں کو بھی اعتماد ملے، مہاجر رہنماؤں کو بھی اعتماد ملے، اس سے اس صورتحال کو اس جو پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے، فوری طور پر اس پر تدارک کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہلکی سی چنگاری ہو جائے تو اس سے ایک بڑا معاملہ شروع ہو جائے اور یہاں ہنگامہ آ رہا ہی شروع ہو جائے، مار دھاڑ شروع ہو جائے، تو اس کے بعد حکومت کچھ بتائے تو اس سے پہلے ہی حکومت بتا دے، اعتماد میں لے، زرداری صاحب اعتماد میں لے، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اعتماد میں لے، حکومت ان کو لے اعتماد میں، حکومت کو وہ اعتماد میں لے، زرداری صاحب صدر پاکستان ہے تو ان کو کھول کے بات بتانی چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کو نوٹس لے کے اس سے عوام میں جو پھیلی ہوئی بے چینی ہے، جو صوبے کے عوام میں، سندھی ہو یا مہاجر ہو یا دوسری اقوام جو یہاں بستی ہیں، جو کاروبار کرتی ہیں، ان کو بھی تو بے چینی جو ہے وہ دور ہوگی۔ اس سے حکومت اس کو سنجیدہ لے، یہ جو تابڑ توڑ بیانات جو قوم پر رہنماؤں کے چل رہے ہیں تو ان کا نوٹس لے، کہیں کوئی ایسا بیان آ گیا اور کسی نے ضرور نکال دیا، پھر اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی آشیرواد اس کو حاصل اگر ہو گئی تو پھر تو ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے گی۔ تو الزام یہی لگے گا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پولیس ان کے کنٹرول میں، آزادی تھی، جلاؤ گھیراؤ کر دیا، مار دھاڑ کر دیا۔ تو اس طرح کے واقعات سے اس قسم کے واقعات کا، ان بیانات کا قبل از وقت نوٹس لے لیا جائے اور اس کا اضالہ کر دیا جائے۔ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو واضح طور پہ حکومت کو، عوام کو بتانا چاہیے، اور صوبائی حکومت کو بھی بتانا چاہیے۔ صوبائی حکومت کا موقف بیان ہو گیا، وہ بیان دیتے رہتے ہیں، تو اس لیے حکومت کو بتانا چاہیے، جہاں سے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے انہیں کو یہ وہاں سے بیان دینا چاہیے، اور باقاعدہ طور پر وفاقی اعلان کرنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا پروگرام ہے ان کا، تو اس پہ کوئی کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی یا کیا ہوگا، اس طرح اعتماد ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہنگامہ آرائی، لسانی فسادات یا اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ شروع ہو جائیں، تو اس سے قبل از وقت حکومت کو اس کا نوٹس لے کے کوئی بیان جاری کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو عوام کو اعتماد میں لیں، اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی اعتماد میں لیں، تاکہ کسی قسم کا فساد نہ ہو صوبہ سندھ میں بالخصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔